اچھا میں آپ لوگوں سے کچھ ایک دو چیزیں پوچھتا ہوں. یہ بتائیں آپ لوگ سائٹ میپس کے بارے میں نے کچھ بتایا تھا, کچھ پتہ ہے یا انڈیکسنگ کے بارے میں؟ انڈیکسنگ کیا؟ ہاں تو کل ہی بتایا تھا نا. نہیں. اچھا اچھا تھوڑا سا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں. سائٹ میپ میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی تھی, یا پھر ٹھیک ہے سائٹ میپ کیا چیز ہوتا ہے تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, اس کے بعد ہم لوگ اس کی سائٹ میپنگ کریں گے ہم لوگ. اور انڈیکسنگ کیا چیز ہوتی, تین قسم کے ہمارے پاس سروسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, براؤزنگ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایچ ایم ایل, ایک ہوتا ہے ایچ ٹی ایم ایل ہوتا ہے, اور ایک تیسرا میں ابھی بھول گیا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں, میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے کچھ لکھا ہو, یہ نوٹس میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گا. کہتا ہے کہ یہاں سے اگر آپ لوگ پڑھیں اس کو, یہاں سے اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ, ادھر لکھا ہوا ہے میں نے لائونگ گوگل ٹو ڈسکور اینڈ کرال آل دا پیجز آن یور ویب سائٹ مور efficiently. اور the site map section is in search console shows the result of submitted site maps of and any potential issue with URL listed in the site map. مطلب کیا اس بات کا, جب بھی ہم لوگ ویب سائٹ بناتے ہیں, جب بھی ہم لوگ ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس پہ گوگل باٹس ہر کام, جتنا بھی سرچ انجنز ہیں, جو بھی سرچ انجنز ہیں, ایکچولی اس پہ کام باٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو باٹس لا کر اس پہ کرتے ہیں ایک کرالنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری ویب پیج پہ آ کے کرال کرتے ہیں. کرال کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کو اردو میں کیا کہیں گے ہم لوگ, ہاں رینگنا, ٹھیک ہے. کرال 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 کرتے ہیں ہمارے ویب پیج پر آ کر. پھر ہم لوگ اس کی سائٹ میپنگ کرتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو ایک خاص قسم کے انڈیکس میں, ایک خاص قسم کے الگوریتھم میں فکس کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہمارے پاس ویب پیجز ہیں, ہمارے پاس ایک ڈومین ہے, اس میں مختلف ویب پیجز ہیں, 5 6 7. ہر ایک ویب پیج ہمارے پاس, مثال کے طور پر ایک ہمارا جو پیجز ہے اس میں پہلا پیج ہے میرے پاس ہیلتھ کے اوپر, دوسرا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر, تیسرا ہے مارکیٹنگ کے اوپر. تو جب گوگل باٹس آ کے کرال کرتے ہیں ویب پیج کے اوپر, تو وہ اگر مثال کے طور پر آپ کا ویب پیج ہے وہ ہیلتھ کے اوپر ہے, تو اس کو ہیلتھ کے جو انڈیکس ہوتا ہے اس میں فکس کر دیتا ہے, اس میں ڈال دیتا ہے, اس خانے میں ڈال دیتا ہے. ہیلتھ انڈیکس کو میں اس طرح کہوں گا کہ وہ جو اسپیسیفک خانہ ہوتا ہے نا ہیلتھ کا, اس میں ڈال دے. اب جو بھی ہیلتھ کے بارے میں سرچ آؤٹ کر لے گا, اس ہمارے جو سرچ انجن, جو ہمارا پیج ہے, مین جو پیج ہے ایس ای آر پی جسے ہم لوگ کہتے ہیں, جو کہ گوگل کا مین پیج ہوتا ہے, وہاں پر آپ کا ہیلتھ میں جو بھی سرچ آؤٹ کرے گا تو وہ ویب پیج ادھر شو ہوگا. سمجھ آ رہی تم لوگوں کو بات؟ تھوڑا سا میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. سائٹ میپنگ دراصل یہ ہوتا ہے کہ سائٹ میپنگ کرنے سے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ گوگل کرال جب کرتا ہے تو باٹس جب کرال کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر جو بھی مواد پڑا ہوا ہے وہ اس کو اسپیسیفک فیلڈ کے اندر کی ورڈز کے حساب سے اس کو سرچ انجن ریزلٹ پیج میں شو کرتا ہے. اگر میرے پیج پر ہیلتھ کے بارے میں چیزیں, تو جب میں ہیلتھ لکھوں گا تو میرے پیج کی وہاں پہ وہ بتا دے گا کہ آپ اس اسپیسیفک پیج کو اٹھا کر سرچ انجن ریزلٹ پیج میں شو کرے گا. اب یہ مجھے کس طرح پتا چلے گا کہ میرا پیج اور میرا ویب پیج یہ میرے گوگل کے کس نمبر پیج پہ آ رہا ہے, کس طرح کے کس نمبر پیج پہ. مثال کے طور پر
اگر میں یہاں پہ لکھوں مارکیٹنگ ان پاکستان، ٹھیک ہے، تو یہاں پر میرے پاس کچھ پیجز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مختلف پیجز ہیں اور یہ مختلف ویب پیجز ہیں. اور اگر میں یہاں پہ نیچے آؤں، ایک منٹ یار، میں وہ لانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے ادھر. اچھا، یہ میرے پاس اس کا مین پیج آ گیا نا، ٹھیک ہے. یہ جو مین پیج ہوتا ہے نا، یہ یہاں پر جہاں پہ آپ کی اسپانسر پوسٹ لگی ہوتی ہیں، اور اس میں یہ ہمارا مین پیج ہے. اسی طرح کے میرے پاس آگے اور بھی پیجز آتے ہیں، پیج نمبر 1 پہ، پیج نمبر 2، پیج نمبر 3. تو مجھے کس طرح پتا چلے گا کہ میرا پیج، میرا جو یہ ویب پیج ہے، یہ گوگل کے کس نمبر پیج پہ، اور اس کو میں 1 نمبر پہ کس طرح لے کے آؤں گا، اور کون سے کی ورڈ میرے کتنے پرسنٹ رینک کر رہے ہیں، کون سے کی ورڈ میرے زیادہ اچھے کام نہیں کر رہے، یہ مجھے کس طرح پتا چلے گا؟ وہ ہم لوگ سرچ کنسول سے پتا کرتے ہیں. سرچ کنسول میں بہت زیادہ ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں. کچھ آپشنز یہ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم لوگ اپنے پیج کی پرفارمنس تو چیک کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پیج گوگل کے پہلے پیج پہ ہے بھی کہ نہیں، اور کون کون سے کی ورڈ زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں میرے پاس، کس کا سی پی سی میرے پاس زیادہ آ رہا ہے، کس کا سی پی سی میرے پاس کم آ رہا ہے، کس کا سی ٹی آر زیادہ آ رہا ہے اور کس کا کم آ رہا ہے. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ مینولی ویب پیج پر جا کر اور ان کی ورڈز کو ہم لوگ ریپلیس کر دیتے ہیں، اور پھر ہم لوگ دوبارہ آ کے چیک کرتے ہیں کہ اب میں دیکھوں کہ میرا یہ ویب پیج میرے ایس آر پی کے مین پیج پہ آیا ہے کہ نہیں. یہ سارا کام گوگل سرچ کنسول پہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم لوگ آف پیج آپٹمائزیشن کہتے ہیں، یہ آن پیج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب یہ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں نے اپنا یہ بلاگ بنایا ہو تو سب سے پہلے آپ لوگ آ جائیں گے اپنے بلاگ کے اوپر. یہ سب کی تقریباً سیم ہوتی ہے، سب کی سیٹنگ سیم ہوتی ہے. میں انشاءاللہ آپ لوگ ادھر سے بھی کر کے بتا دوں گا اور ورڈ پریس سے بھی بتا دوں گا. اچھا، بوٹ پہ آ جائیں گے آپ لوگ. یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں، ادھر دیکھیں تو آپ لوگ سیٹنگز آ جائیں گی. اس میں اگر آپ لوگ یہاں پہ نیچے آئیں، ادھر یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں، یہاں پر آپ کو یہاں پہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ کرالرز اینڈ انڈیکسنگ. یہ آپ کی آف ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آپ کی آف ہوگی. اس کو آپ لوگوں نے آن کر دینا ہے. پھر اس کے بعد اس ٹائپ کی کوئی انڈیکسنگ آپ لوگوں نے سرچ آؤٹ کر دی ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ ہم لوگ کہاں سے جنریٹ کریں گے؟ سمپل، میں آ جاؤں گا سب سے پہلے اپنے بلاگ پر، ٹھیک ہے. اپنی جو یو آر ایل ہے اس کو میں کر لوں گا کاپی. ادھر میں آ گیا، یہاں پہ میں نے لکھ دوں گا جو میں نے لکھا بھی ہے، سائٹ میپ جنریٹر فار بلاگر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بلاگ ہے تو جس چیز کے لیے آپ نے سائٹ میپ جنریٹ کرنا ہے، لنک آپ نے جو نریٹ کرنا ہے، تو اس کا آپ لوگوں نے اگر ورڈ پریس کے لیے کر رہے ہیں تو ورڈ پریس کا آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہوگا. یا جون سے آپ کا پلیٹ فارم ہے اس کے لیے آپ نے سائٹ میپ جنریٹ کرنا ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد سمپل آپ لوگ ادھر آ جائیں گے. یہاں پر نیچے آپ لوگوں نے اپنا دے دینا ہے لنک، ٹھیک ہے، اور جنریٹ سائٹ میپ کر دینا ہے آپ لوگوں نے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کا لنک مل جائے گا. تو یہ فرسٹ ٹو چھوڑ کر یہ جو سیکنڈ ہے نا، یہ اس کو آپ لوگوں نے اٹھا لینا ہے. کاپی کیا میں نے اسے، ادھر آیا میں، اور اپنے یہ جو کسٹم یہاں پہ اس کو میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اور سیو جیسے ہی میں دبا دوں گا تو میرا جو سائٹ میپ ہوگا وہ اس کے اندر جنریٹ ہو گیا. مطلب کیا ہے اس کا، کہ میں نے گوگل باٹس کو اپنے ویب پیج کے لیے ایکسس دے دی کہ وہ ایکسس کرے اور گوگل کرال کرے، گوگل باٹس آ کے کرال کرے میرے ویب پیج پر، تاکہ اس کی میرے پیج کی یا میرے بلاگ کی انڈیکسنگ ہو جائے.
اچھا اب یہ چیز میں کہاں پہ استعمال کروں گا؟ اب آتے ہیں ہم لوگ اپنے گوگل سرچ کنسول پر. ویسے ادھر بھی آپشن ہوتا ہے, یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ, یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے گوگل سرچ کنسول. سمپلی آپ لوگ ادھر آ جائیں گے, اس کو آپ لوگ اوپن کر لیں گے. اچھا آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا. ابھی چونکہ اس کے اندر کوئی خاص قسم کی آپ کیا کہتے ہیں اسے انسائٹس نہیں شو کر رہا پرفارمنس کی, اس لیے کیونکہ یہ بالکل نیو ہے. ویسے عموماً میں نے کچھ پکسلز ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں, وہ آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ کس طرح ہمارے پاس پرفارمنس کو شو کرتا ہے. اچھا یہ دیکھیں یہاں پر کچھ اس طرح کا آپ کو یہ پرفارمنس ٹیب شو کرے گا. اگر یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو ٹوٹل کلکس, ٹوٹل امپریشن, سی ٹی آر اور پوزیشن. اچھا یہ میرے پاس کیا چیز ہے, یہ وہ پوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کس گوگل ٹیب گوگل میں ایس ای آر پی پہ یہ کس پوزیشن پہ, وہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا. یہاں پر ادھر یہ جتنا ہائر دا نمبر ہوگا نا اتنا پرلے پیج پر یعنی کہ آخر پیج پر یہ پڑا ہوگا. اس لیے ہم لوگ اس کو اسینڈنگ آرڈر میں کبھی بھی نہیں دیکھتے, ہم اس کو ڈسینڈنگ آرڈر میں دیکھتے ہیں. یعنی کہ یہ اوپر سے نیچے آئے 10 9 8 7 6 5 اس طرح میں دکھائے. اس سے مجھے پتا چل جاتا ہے یہاں پر ادھر کہ میرا کون سا پیج, یہ مختلف پیجز ہیں میری ڈومین کے مختلف پیجز ہیں, میرا کون سا پیج کون سی پوزیشن کے اوپر ہے. اچھا جب اگر مثال کے طور پر میں اس کو اٹھا لیتا ہوں, ٹپس آن بلاگنگ کو اٹھا لیتا ہوں, اس کو میں چیک کرتا ہوں تو اس کی میرے پاس یہاں پہ پوزیشن بتا رہا ہے 40.5. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے مین پیج سے بہت دور ہے. منیمم 2 3 6 یہ بھی صحیح ہے, 1 ہو تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس کو چینج کس طریقے سے کروں گا کہ یہ میرے پاس 1 پہ آ جائے. اس کا کیا, اس کا یہاں سے ہم لوگ دیکھیں گے. جب ہم لوگ ادھر آ جاتے ہیں نا تو یہاں پر مجھے میری انڈیکسنگ کی فل رپورٹ بتائے گا. انڈیکسنگ میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ ایکچولی گوگل کرال کرتا ہے, اس کے بارڈز کرال کرتے ہیں اور وہ آپ کے پیج کی اسسمنٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ایک سرچ انجن ریزلٹ پیج پر اس کو ایک نمبر دے دیتے ہیں, پوزیشن دے دیتے ہیں اور اس کو اس حصے میں ڈال دیتے ہیں. یہاں سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میرا سی ٹی آر, سی پی ایم, سی پی سی اور گوگل پیج پہ کس پوزیشن پہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز ہو گئی یہاں پر. پھر اس کے بعد ہم لوگ جب ادھر آتے ہیں ہم لوگ, ہاں ہاں اچھا یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں نا, پھر اس کے بعد یہاں پہ دوسرا سیکشن میرے پاس آتا ہے, وہ ہے پرفارمنس ٹیب. اچھا پرفارمنس ٹیب ہے میرے پاس بہت زیادہ یہاں پہ آپشنز ہیں. سب سے پہلی چیز میرے پاس یہاں پہ سرچ ٹائپ آتی ہے, وہ ویب ہے. عموماً لوگ اس کو ویب ہی رکھتے ہیں, لیکن آپ لوگ کی اپنی مرضی کہ آپ لوگ اس پہ کیا سرچ کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ ویب سرچ کرنا چاہتے ہیں کسی خاص ویڈیو یا امیج یا نیوز کا. گوگل میں ہمارے پاس 3 4 قسم کے ہمارے پاس ٹیبز ہوتے ہیں. اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں نا, ادھر ایک منٹ, گوگل کے میرے پاس اندر 4 5 ٹیبز ہوتے ہیں. بکس کا آپشن ہوتا ہے, تصویر کا آپشن ہوتا ہے, ویڈیو کا ہوتا ہے, نیوز کا ہوتا ہے. یہ میرے پاس تمام کے تمام گوگل کے سرچ انجن ریزلٹ پیج ہے میرے پاس. اب میں یہ یہاں پہ اگر میں یہاں پہ اس کو کوئی خاص قسم کی ٹیب میں سرچ کرنا چاہوں کہ اس کی پرفارمنس کیا چل رہی ہے, تو میں یہاں سے دیکھوں گا. اور پھر اسی کے ساتھ اگر میں کوئی کمپیئر کرنا چاہوں کہ میں اپنی کون سی امیج کو یا کون سے ویب پیج کو یا کون سی ویڈیو کو یا کون سی نیوز کو میں کس کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ کمپیئرنگ بھی میں یہاں سے کر سکتا ہوں. ایک چیز ہو گئی, یہ کرنا لازمی ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ ڈیٹ لاسٹ ڈیٹ ہوتا ہے, مطلب کیا کہ کتنے مہینے کی رپورٹ میں یہاں پہ نکالنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, 1 مہینے کی, 2 مہینے کی, 3 مہینے کی, یا کسٹم آپ جتنے ڈیز کی کرنا چاہیں آپ اتنے ڈیز کی رپورٹ آپ لوگ نکال سکتے ہیں.
یہ بھی ہو گیا. اور اس میں اگر مزید آپ لوگ کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہیں, کویری ہو گیا, پیج ہو گیا, ڈیوائسز ہو گیا, کہ مجھے اس اسپیسیفک ڈیوائس کی بھی مجھے آپ پرفارمنس نکال کے دیں. مثال کے طور پر یہاں پہ میں آیا اور یہاں پہ میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا, تو اس نے یہاں پہ مجھے ڈیوائسز ہوگا تو اس کا بھی مجھے ادھر پرفارمنس نکال کے دے دے گا. اچھا یہ ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ایک اور سیکشن آتا ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں queries. queries کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے فالٹس ہیں اس کے اندر وہ نکال کے آپ کو دیتا ہے, کی ورڈز کے اندر یا ڈسکرپشن کے اندر یا آپ کے پیج کے اندر جتنے فالٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو نکال کے دے دیتے ہیں, اور ان فالٹس کا ہم لوگ اپنے لیے یہاں سے درست کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کون سے پیج کے اوپر, اگر میرے پاس ایک ویب ہے اور اس میں 10 پیجز ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہر پیج کو یہ الگ اس کی اسسمنٹ کرتا ہے اور ہر پیج کو اس میں سے الگ نکال کر اس میں سے اس کو ٹھیک یہ کر دیتے ہیں. ہمیں اس کی ایگزیکٹ فالٹ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر میں نے اپنے کون سے پیج کو کون سی جگہ پر میں نے اس کو سیٹ کر دیں اپنے لیے. پھر اس کے بعد یہاں پہ کنٹریز کا آتا ہے, یہ تو سمپل ڈیموگرافکس ہے میرے پاس. پھر ڈیوائسز کا آتا ہے کہ میرے پاس ڈیوائسز جو ہیں ڈیسک ٹاپ ہے, موبائل اور ٹیبلیٹس ہے. اب یہ ڈیسک ٹاپ موبائل یا ٹیبلیٹ پہ صحیح شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ مجھے بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہاں پر اس کے بعد تھوڑا سا میں نیچے آتا ہوں, پھر آتا ہے اچھا یہاں پہ چونکہ میرے پاس اس ٹائم بالکل بھی کوئی بھی انڈیکسنگ نہیں ہے, وہ اس لیے کیونکہ یہ کوئی خاص قسم کا پیج نہیں ہے. ایک بات اور, آپ اس سرچ کنسول پہ صرف اپنی ہی پیج آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں, کسی اور کا پیج نہیں چیک کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے جب تک آپ کو ایکسیس نہیں ملے گا نا تب تک آپ لوگ کسی اور کا ویب پیج آپ لوگ گوگل سرچ کنسول پہ اس کی اسسمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مجھے انڈیکسنگ کا پتہ کر چلتا ہے. وہ کس طرح, تھوڑا سا میں نے تصویر ہے میرے پاس, ادھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں. سائٹ میپ ہے, تھنک یہ والا تھا یہ. اچھا یہاں پر میں اپنی سائٹ میپ کا یو آر ایل دیتا ہوں. کس طرح, ادھر آتے ہیں ہم لوگ سائٹ میپ کے اوپر. اچھا ادھر میں آگے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ میں نے اپنا یو آر ایل یہاں پہ دیا ہوا ہے. اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, سمپل, ادھر آپ لوگ آ جائیں گے اور اپنا ڈومین کو سوری ڈومین پہ میں آیا, کاپی کیا میں نے, اور پھر اس کے آگے میں نے لکھ دینا ہے سائٹ میپ ڈاٹ ایکس ایم ایل. ٹھیک ہے. اور سرچ پہ میں نے سوری جو سبمٹ ہے اس کو میں نے کلک کر دینا ہے. سمپلی اس نے مجھے بتا دیا کہ آپ کی سائٹ میپ سکسیسفلی ایڈ ہو گئی اس میں. اچھا یہ ڈائریکٹ کیوں ایڈ ہوئی ہے, وہ اس لیے ایڈ ہوئی ہے کیونکہ میں نے اپنے بلاگ میں یہاں پر سائٹ میپ کا جو جنریٹ لنک میں نے کیا تھا نا, وہ سائٹ میپ یہاں پہ میں نے اس کا کسٹم ٹیکسٹ دیا ہے. اس وجہ سے اس نے جلدی کیچ اپ کر دیا. اگر یہ کام آپ لوگ نہیں کریں گے تو یہ گوگل سرچ کنسول اس سائٹ میپ کو ایڈ نہیں کرے گا. یہ آپ کو یہ جو سائٹ میپ کا جنریٹڈ ٹیکسٹ ہوتا ہے یہ آپ کو لازمی دینا پڑتا ہے. جب تک یہ نہیں دیں گے تو وہ اس کی انڈیکسنگ نہیں کر سکے گا, یہ آپ کو اندر پروگرام میں جا کے دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے مجھے یہ ابھی جیسے یہاں پہ آپ لوگ کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسکور جو پیجز ہیں میرے بلاگ میں وہ تقریباً ٹوٹل 4 ہیں. زیادہ کچھ اس طریقے کا نہیں ہے, تو یہاں پہ مجھے مزید کچھ جو ان سائٹ ہے وہ نہیں بتا رہا. لیکن جب اس میں ان سائٹ ہوتی ہے تو وہ ہمیں کچھ اس طرح کی چیز ہمیں شو کرتی ہے. یہاں پہ ہر پیج کا مجھے الگ الگ بتا رہا ہے, ہر پیج کا. دیکھیں یہ میرے پاس ویڈیو کا سیکشن ہے, یہ میرے پاس نیوز کا سیکشن ہے, یہ میرے پاس سائٹ میپ ڈاٹ آر ایس ایس ہے, یہ میرے پاس سائٹ میپ ڈاٹ ایکس ایم ایل ہے. اور پھر اس کا یہاں پہ مجھے جو اسٹیٹس ہے وہ بھی سکسیسفل بتا رہا ہے. اب یہاں سے مجھے پتا چلے گا کہ میرا کون سا پیج جو ہے اس کی انڈیکسنگ نہیں ہوئی. تو جب انڈیکسنگ نہیں ہوئی ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ میرے پاس میرے جو گوگل پیج ہے, جو گوگل کا مین پیج ہے, اس پہ بھی شو نہیں کرے گا.
تو جب شو نہیں کرے گا فائدہ نہیں ہے. تو ادھر سے دیکھ کر پھر میں اندازہ لگا لوں گا اور پھر اس کو میں اس پیج کی اسسمنٹ یا اس کو اگر میں ہٹانا چاہوں اس ویب پیج کو ختم کرنا چاہوں تو بھی میں کر سکتا ہوں. تو ادھر سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ ایک اور سیکشن آتا ہے, وہ ہے میرے پاس ریموول کا. اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا پیج ہے, ویب پیج ہے, کہ وہ مثال کے طور پر کام نہیں کر رہا, اس کی انڈیکسنگ نہیں ہوئی, وہ میرے پاس شو نہیں کر رہا, اس خاص قسم کے ویب پیج کو آپ یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں. سمپلی آپ یہاں پہ گئے اور آپ نے یہاں پہ یو آر ایل ٹائپ کیا, یا جو ویب پیج ہے اس کا لنک ٹائپ کیا. کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے میں ادھر آیا نا, اور اس میں سے میں کوئی خاص قسم کا ویب پیج میں اٹھا لیتا ہوں, یا صبر اس میں تو ہے شاید شو نہ ہو مجھے. ایک منٹ. اچھا یہ میرے پاس ڈومین ہے نا, مین کوئی بھی ایک ایکس وائی زی ہم ڈومین لے لیتے ہیں, اور یہ میرے پاس اس کے مختلف ویب پیجز ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سے اگر میں اس کو اٹھا لوں نا, تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی لنک میرے پاس چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب میں اس کے اندر سے ہاں ایک منٹ. اچھا ٹھیک ہے. اور اس لنک کو میں کر لوں گا کاپی اپنے لیے. سمپل, میں ادھر گیا, یہاں پہ اس لنک کو میں نے پیسٹ کر دیا, اور اس لنک کو میں نے یہاں سے نیکسٹ کر کے اس خاص ویب پیج کو میں نے یہاں سے ریموو کر دیا. لیکن چونکہ یہ پیج ابھی ہمارا نہیں ہے, یہ ویب سائٹ ہماری نہیں, تو ہم یہاں سے اس کو ریموو نہیں کر سکتے. ایک چیز. اچھا دوسری بات, آپ کسی اور کی ویب سائٹ اس میں ایڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ لوگ ایڈ کریں گے تو ویب سائٹ کا جو اونر ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی ہی ڈومین کو آپ لوگ ایڈ کریں گے. اچھا پھر اس کے بعد میرے پاس یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں موبائل یوزیبلٹی. یہاں پہ دیکھیں مجھے جو ایشوز بتا رہے وہ 9 بتا رہے 0, اور یوزیبلٹی مجھے یہاں پہ 1 بتا رہا ہے کہ موبائل یوزیبلٹی اس کی بالکل صحیح ہے. اگر اس میں یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوگا تو بھی مجھے یہاں پہ سارے جتنے بھی ان سائٹس ہیں وہ مجھے یہاں پہ بتا دے گا. اچھا پھر اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ سیکشن آتا ہے لنکس کا. اچھا لنکس کا کیا چکر ہوتا ہے, جتنے بھی لنکس آپ کے ساتھ یہاں پر اپلوڈڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, جیسے مثال کے طور پر ادھر میں آتا ہوں, یہ اس کو لے لیتے ہیں ہم لوگ. یا صبر ایک منٹ. جیسے ہم لوگ لے لیتے ہیں ویکیپیڈیا کو لے لیتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو لنکس کی ایک مثال دی تھی کہ ہم لوگ اپنی ویب سائٹ پہ لنکس کس طریقے سے دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ مجھے ہر ایک ورڈ ایک الگ لنک پہ لے کے جا رہا ہے, تو وہ ایکچولی ہم لوگ یہاں سے اپلوڈ کرتے ہیں, اور یہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ویب پیج پہ کتنے بیک لنکس موجود ہیں اور کتنے میرے اپنے لنکس موجود ہیں. تو ان کی اسسمنٹ اور ان کو ریموو کرنا یا ایڈ کرنا میں وہ یہاں سے کروں گا. ادھر سے مجھے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس کچھ سیٹنگ کے آپشنز ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ مجھے کچھ سٹیٹس بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اگر میں اس کا جو کرال سٹیٹس اگر میں اس کو اوپن کر لوں تو ادھر میں آتا ہوں, اس نے مجھے یہاں پہ کیا بتایا ہے کہ ٹوٹل ڈاؤن لوڈ سائٹ جو تمہارا ہے وہ میرا اس ٹائم 8.82 بائٹس ہے, اور ایوریج رسپانس ٹائمز مجھے یہاں پہ کیا بتا رہا ہے 71 ملی سیکنڈ. ملی سیکنڈ مطلب یہ کہ سیکنڈ کا اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ, ایک حصہ کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یہاں پر مجھے کچھ مزید بھی میرے کرال کے اسٹیٹس مجھے بتا رہا ہے کہ تقریباً 50% یہاں پہ مجھے تقریباً موو ہو رہا ہے.
اس کے علاوہ اوکے جو ہے وہ بھی میرے پاس تقریباً 50% ہے. ٹھیک ہے. اور گوگل بال ٹائپ جو یہاں پہ مجھے اسمارٹ فون بتا رہا ہے تو وہ 100% ہے. اور بائی پرپس اگر میں کروں تو وہ بھی 100% بتا رہے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ اس ٹائم میری گوگل جو کرال اسٹیٹس ہے میرے پاس، جو گوگل بوٹ نے خود میرے ویب پیج کو کرال کیا ہے، تو اس کی ساری رپورٹ یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے. اچھا، اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اس میں اب کیا مزید کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد یہاں پر میں اپنی پرمیشنز کو ایڈ کر سکتا ہوں. کس طریقے سے؟ ابھی اگر ایک کلائنٹ آ گیا آپ کے پاس اور کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے ویب پیج کی گوگل سرچ کنسول میں یا میرے لیے ایڈ چلاؤ، تو آپ اسے سرچ کنسول کا ایکسس مانگو گے. آپ اسے اپنا ای میل دے دو گے، وہ آپ کو اپنے ڈومین کی ایکسس آپ کو دے دے گا سرچ کنسول سے. کس طریقے سے؟ سمپل. ادھر میں آیا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے تو 3 قسم کے یہاں پہ ایکسس ہیں. ایک ہے میرے پاس فل ایکسس، ایک ہے ریسٹرکٹیڈ، ایک ہے اونر. اچھا، یہ ایکسس کوئی بھی کسی کو نہیں دیتا. اونر کا ایکسس دینا اس طرح ہوگا کہ آپ نے اس کو، وہ آپ کے ویب پیج کے اوپر ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی ایڈ بھی کر سکتا ہے اور ختم بھی کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس فل ایکسس ہوتا ہے. فل ایکسس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیٹ وغیرہ نہیں کر سکتا لیکن باقی چینجز یہ کر سکتا ہے آپ کے ویب پیج کے ساتھ. اور ریسٹرکٹیڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف میٹرس دیکھ سکتے ہو، صرف ان سائٹس کو دیکھ سکتے ہو، اور ان سائٹس کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے ویب پیج پہ ایڈ لگا سکتے ہو. آپ کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہم لوگوں نے ایڈ لگانا ہوتا ہے تو ہم لوگ ان سائٹس کو دیکھ کے ہی ایڈ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میکسیمم کی ورڈز ہیں اس کے ویب سائٹ پہ وہ کون سے ہیں. ٹھیک ہے. کون سے کی ورڈ اس کے ویب پیج پہ اس کی جو کاسٹ پر کلک ہے وہ زیادہ ہے، کس کی ورڈ پہ اس کا سرچ ریزلٹ زیادہ آ رہا ہے، کس ویب پیج پہ اس کا میرے پاس سرچ ریزلٹ زیادہ آ رہا ہے. ان سب کی اسسمنٹ کر کے اس کے بعد ہم لوگ ایڈ لگاتے ہیں ویب پیج پر. ٹھیک ہے. تو عموماً لوگ جو آپ کو جو آپ کو پرمیشن دیتے ہیں وہ اسی کی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اچھا، سمجھ آ رہی کہ نہیں تم سب کو؟ بورنگ سا تو ہے لیکن یہ ہے کہ بورنگ سب کچھ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ اپنے یو آر ایل کی ہم لوگ انسپیکشن کر سکتے ہیں. کس طریقے سے؟ کہ آیا میرا جو ڈومین ہے وہ شو ایبل ہے کہ نہیں ہے، اور جو اس کے سب ڈومینز ہے وہ شو ایبل ہیں کہ نہیں. تو وہ ہم لوگ یہاں سے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم لوگ اپنے سرچ کنسول کے ذریعے سے ہم لوگ اپنی ویب سائٹ کی آف پیج آپٹمائزیشن کرتے ہیں. میکسیمم یہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں کوئی ایسا کی ورڈ ہو اس کو ریموو کر دیں، کوئی پیج ہو ہم لوگ اس کی انڈیکسنگ کی ضرورت ہو تو ہم لوگ وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے ویب پیج کی جو ان سائٹس ہوتی ہیں ہم لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں. کیا سمجھ آئی آپ سب کو؟ انٹرسٹڈ نہیں تھا؟ ہاں سر، نہیں تھا. بلاگ وہ تو ہے نا سب کے اکاؤنٹ. چلو ابھی تم لوگ ابھی لیب میں کر لو گے، تم لوگ کو مزہ آ جائے گا. لیب کو لاؤ تو وہ لگو کمپیوٹر. جی